اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے پوچھئے، جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، اے موسیٰ میں ضرور تمہیں جادو کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے فرمایا، یقیناً تو جانتا ہے کہ ان چمکتی ہوئی نشانیوں کو آسمانوں اور زمینوں کے رب ہی نے اتارا ہے، یہ آنکھیں کھولنے والی ہیں، اور اے فرعون یقیناً میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ اس ملک سے بنی اسرائیل کے قدم اکھاڑ دے، تو ہم نے اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ زمین میں اب تم آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو صرف حق کے ساتھ اتارا، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اپنی نعمتوں کی خوشخبری سنانے والا اور اپنے عذاب سے ڈرانے والا۔ اور قرآن کو ہم نے حسب حالات متفرق طور پر نازل کیا تاکہ لوگوں پر آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ آپ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا تھا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دل کی عاجزی بڑھاتا ہے۔ فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور آپ اپنی نماز میں نہ بہت زیادہ بلند آواز سے قرآن پڑھیں اور نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے درمیان معتدل طریقہ اختیار فرما لیجئے، اور کہیے کہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ وہ ان سب باتوں سے پاک ہے، اور اسی کو سب سے بڑا جانتے ہوئے اس کی بڑائی بیان کیجیے۔